کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا بچہ جسے اس کے اپنے بھائی کنویں میں پھینک دیں، جو غلام بنا کر بیچ دیا جائے، جس پر جھوٹا الزام لگا کر جیل بھیج دیا جائے، لیکن آخرکار وہی شخص ایک عظیم سلطنت کا وزیر بن جائے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی سچی داستان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ آج کے ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی سے ایمان، صبر، تقوی، معافی اور اللہ پر کامل بھروسے کی وہ اسباق سیکھیں گے جو ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ نہایت خوبصورت، با اخلاق، ذہین اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم بشارت ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں آنے والے بڑے امتحان کی ابتدا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کئی بھائی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی عقل چھین لیتی ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ کچھ بھائیوں نے کہا، انہیں قتل کر دیتے ہیں، لیکن ایک بھائی نے کہا، قتل نہ کرو، انہیں کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا تو اسے اٹھا لے جائے گا۔ آخرکار سب اسی منصوبے پر متفق ہو گئے۔ ایک دن بھائی اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ کھیلیں اور گھومیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دل میں اندیشہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے یقین دلایا کہ ہم سب اس کی حفاظت کریں گے۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہ سب جنگل پہنچے، ان کے چہرے بدل گئے۔ وہی بھائی جو گھر میں محبت کا اظہار کر رہے تھے، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن بن چکے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا، ان کی قمیض اتاری اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ سوچئے، ایک معصوم بچہ، چاروں طرف اندھیرا، اوپر اپنے بھائی اور نیچے گہرا کنواں، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم انہی بھائیوں کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے امید کا پیغام تھا۔ ادھر بھائیوں نے ایک چھوٹا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر خون لگا دیا۔ پھر روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ لگا رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، تبھی ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی، قمیض صحیح سلامت تھی۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان بنا دیا ہے اور میرے لیے بہترین راستہ صبر ہے۔ یہی وہ صبر تھا جس کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ دوسری طرف کنویں کے قریب سے ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ گئے۔ قافلے والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا۔ بعد میں انہیں مصر میں
ایک معمولی قیمت پر غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ ظاہری طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ انہیں ایک بہت بڑے مقام تک پہنچانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مصر کے ایک باصر شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کا اچھی طرح خیال رکھنا، ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں عزت کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت، بہترین اخلاق اور غیر معمولی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کے لیے اسباب پیدا کر رہا تھا، اگرچہ ظاہری حالات ابھی بھی آزمائشوں سے بھرپور تھے، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا امتحان آنے والا تھا جس میں دولت، حسن، طاقت اور خواہشات سب ایک طرف تھیں اور اللہ کی رضا دوسری طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امتحان میں کیا فیصلہ کیا؟ کیا وہ کامیاب ہوئے؟ اور اسی فیصلے نے انہیں جیل تک کیسے پہنچا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی حسن، بہترین کردار، پاکیزہ اخلاق، علم اور حکمت عطا فرمائی۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہاں ایک نہایت سخت آزمائش نے ان کا انتظار کر رکھا تھا۔ مصر کے اس بااثر شخص کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور پاکیزگی سے متاثر ہو گئی۔ اس نے گناہ کی دعوت دی اور تمام دروازے بند کر دیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھا اور گناہ سے مکمل انکار کر دیا۔ یہ ہر نوجوان کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ جب گناہ کا موقع خود چل کر سامنے آئے، تب بھی اللہ کے خوف کو دنیا کی ہر خواہش پر مقدم رکھا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا تو وہ خاتون ان کے پیچھے دوڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور اسی دوران ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور مصر کا وہ بااثر شخص اندر داخل ہوا۔ اب اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس عورت نے الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے بری نیت کی تھی۔ ظاہری حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بے گناہی ظاہر کرنے کا انتظام فرمایا۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی سب پر واضح کر دی۔ یہ واقعہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ شہر کی عورتیں اس خاتون پر باتیں کرنے لگیں۔ اس نے سب عورتوں کو دعوت دی، ہر ایک کو ایک پھل اور چھری دی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر آنے کا حکم دیا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن پر حیران رہ گئے، یہاں تک کہ بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن پر کبھی غرور نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی۔ جب اس عورت نے دوبارہ دباؤ ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، جس گناہ کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اس سے تو قید خانہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، انہیں جیل بھیج دیا۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جو مکمل بے گناہ ہو، جس نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کو چنا ہو، وہی شخص جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کے فیصلوں میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وقت شکایات میں نہیں گزارا۔ انہوں نے قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا
کہ ایک اللہ کی عبادت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ان کے بہترین اخلاق، سچائی اور دیانت نے تمام قیدیوں کے دل جیت لیے۔ اسی دوران 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا کہ وہ سارا شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، کیونکہ وہ انہیں نیک اور سچے انسان سمجھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، پھر خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، پہلا شخص دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں جائے گا اور اسے شراب پلائے گا، جبکہ دوسرا شخص سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہی ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جس شخص کو رہائی ملی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ شخص شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ بات بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام مزید کئی سال جیل میں رہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر انسان لوگوں پر بھروسہ کرے تو وہ بھول سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ ہر تاخیر کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جیل کے یہ سال دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہے تھے۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی، مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ اسی وقت وہ قیدی جسے برسوں پہلے رہائی ملی تھی، اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر بیٹھا۔ اس نے کہا، میں اس خواب کی صحیح تعبیر لا سکتا ہوں۔ وہ فوراً جیل پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ فرمایا، 7 سال خوب محنت سے کھیتی کرو، جو فصل حاصل ہو اسے زیادہ تر سنبھال کر رکھو۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط آئے گا، جن میں وہی ذخیرہ کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں بارشیں ہوں گی اور لوگ دوبارہ خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جیل میں بند یہ شخص کوئی عام انسان نہیں، بلکہ نہایت دانا، سچا اور اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اب بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ جیل سے آزاد کیا جائے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میری بے گناہی سب کے سامنے ثابت کی جائے۔ کیوں؟ ان کی عزت کیسے بحال ہوئی؟ وہ مصر کے خزانے کے نگران اور پھر ایک عظیم وزیر کیسے بنے؟ اور برسوں بعد ان کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں سے ملاقات کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے حکم دیا، یوسف کو فوراً میرے پاس لے کر آ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے فوراً باہر آنے کے بجائے فرمایا، پہلے اس معاملے کی حقیقت معلوم کی جائے جس میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ رہائی سے پہلے ان کی بے گناہی سب پر واضح ہو جائے، تاکہ کوئی شخص ان کے کردار پر شک نہ کر سکے۔ جب بادشاہ نے دوبارہ تحقیقات کروائی تو مصر کی وہ تمام عورتیں، جن میں عزیز مصر کی بیوی بھی شامل تھی، سچ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ انہوں نے اقرار کیا، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کیا۔ اب حق ظاہر ہو گیا، میں ہی نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بے شک یوسف سچے لوگوں میں سے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت دنیا کے سامنے بلند کر دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ ان کی دانائی، دیانت اور حکمت سے بے حد متاثر ہوئے۔ اس نے کہا، آج سے آپ ہمارے ہاں عزت اور اعتماد کے مقام پر ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ یہ عہدہ انہوں نے شہرت یا دولت کے لیے نہیں مانگا، بلکہ اس لیے کہ آنے والے قحط میں عوام کی صحیح رہنمائی اور حفاظت ہو سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں مصر کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، پہلے 7 سال خوب فصلیں ہوئیں، انہوں نے حکمت کے ساتھ غلہ ذخیرہ کیا، پھر 7 سال سخت قحط شروع ہو گیا، صرف مصر ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی اس قحط سے متاثر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی اناج کی کمی ہو گئی، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ وہاں سے غلہ خرید سکیں۔ جب بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو پہچان نہ سکے۔ کتنے سال گزر چکے تھے، وہ معصوم بچہ جسے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا آج مصر کے خزانے کا نگران بن چکا تھا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں انتقام نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے نرمی سے بات کی اور فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ جب بھائی واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو راضی نہ ہوئے، لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے بنیامین کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے اللہ کی حکمت سے ایک تدبیر اختیار کی۔ بادشاہ کا پیمانہ اس کے سامان میں رکھوا دیا گیا۔ تلاش کے دوران وہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ اس زمانے کے قانون کے مطابق جس کے سامان سے چیز نکلتی وہ کچھ عرصہ وہیں رہتا تھا۔ یوں بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گیا۔ بھائی دوبارہ اپنے والد کے پاس واپس گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ بنیامین بھی نہیں آئے تو ان کا غم اور بڑھ گیا۔ وہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے تھے کہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ ہر مومن کے لیے سبق ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ سے امید کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اور فرمایا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو اس مرتبہ ان کے حالات بہت خراب تھے۔ انہوں نے عاجزی سے مدد مانگی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو برسوں کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ الفاظ کہے جو قیامت تک معافی کی عظیم مثال رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ طاقت ملنے کے بعد انتقام نہیں بلکہ معافی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھائیوں کو دی اور فرمایا یہ قمیض میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر سب کو میرے پاس لے آنا۔ جب قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ آخر کار وہ تاریخی دن آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور تمام بھائی مصر پہنچے۔ برسوں کی جدائی ختم ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ تمام اہل خانہ نے اللہ کے حکم کے مطابق تعظیمی انداز میں جھک کر احترام کیا، اور یوں بچپن میں دیکھا گیا خواب پورا ہو گیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے والد، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے عظیم اسباب: حسد انسان کو بڑے گناہوں کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پاک دامنی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اقتدار ملنے کے بعد معاف کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ مشکلات عارضی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان ہر حال میں اللہ کی اطاعت، صبر، تقوی اور حسن اخلاق کو اختیار کرے تو آزمائشیں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کنویں سے لے کر سلطنت کے ایوانوں تک کا یہ سفر اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں، چاہے ہمیں ان کی حکمت فوراً سمجھ نہ آئے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کے اس عظیم قصے سے سبق حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ